بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہر مسلمان کا یہ کامل ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ حشر کے روز زندہ کیا جائے گا، جسے قیامت کہا جاتا ہے۔ قیامت کے آنے کا صحیح وقت اللہ پاک کی ذات کے سوا کسی کو معلوم نہیں، مگر قرآن اور حدیث مبارکہ سے ہمیں اس کے آنے سے قبل کی تمام واضح نشانیاں ملتی ہیں، جن میں علامات کبریٰ بھی شامل ہیں، یعنی قیامت آنے سے قبل کی چند اہم ترین اور بڑی نشانیاں۔ ان نشانیوں میں ایک سب سے اہم ترین نشانی خلیفۃ اللہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہے، جو آخری جنگ عظیم میں مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور انہیں فتح یاب کروائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے قبل کی تمام اہم ترین نشانیاں، ان کا حلیہ مبارک اور تیسری عالمی جنگ میں ان کے کردار سے متعلق چند اہم اور نایاب معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ امام مہدی کے بارے میں سنی اور شیعہ مسالک الگ الگ عقائد رکھتے ہیں۔ اہل تشیع کے عقیدہ میں امام مہدی کا ظہور انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کا دنیا میں ظہور ہو چکا ہے، مگر آپ اس وقت دنیا بھر کے لوگوں سے روح پوش ہیں، اور آپ کی تاریخ پیدائش 13 شعبان 255 ہجری سامرا شہر میں بیان ہوتی ہے، جبکہ سنی عقیدہ کے مطابق امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آپ کا نام محمد، جبکہ والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ ہوگا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور سلسلہ نسب سادات ہوگا، یعنی آپ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ آپ مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف ہجرت فرمائیں گے، جبکہ آپ کے حلیہ مبارک سے متعلق احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ گندمی رنگت کے مالک دبلے شخص ہوں گے، قد مبارک درمیانہ، کشادہ پیشانی، اونچی ناک، دونوں بھووں میں فاصلہ، آنکھیں سرمگین، دانت مبارک چمکدار اور الگ الگ، یعنی سامنے کے دونوں دانتوں کے درمیان کچھ خلا ہوگا۔ آپ کے داہنے گال پر کالا تل ہوگا، چہرہ چاند کی مانند روشن اور چمکدار ہوگا، جبکہ گھنی داڑھی اور ہاتھ کی ہتھیلیاں چوڑی ہوں گی۔ جب آپ لوگوں کے سامنے خود کو ظاہر کریں گے، اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہوگی، اور آپ سفید لباس میں ملبوس ہوں گے۔ آپ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک، آپ کی تلوار مبارک اور جھنڈا بھی بطور نشانی موجود ہوگا۔ آپ خانہ کعبہ میں رکن ایمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک کشادہ جگہ پر اپنے ظہور کا اعلان کریں گے، اور لوگ جوک در جوک آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے چلے آئیں گے۔ یہ وہ دور ہوگا جب مکہ مکرمہ سے باہر ہر طرف عظیم فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ آپ کی حکومت 7 سال قائم رہے گی۔ امام مہدی سے متعلق لاتعداد احادیث مبارکہ موجود ہیں، مگر قرآن کریم میں آپ کا ذکر موجود نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا، اس امت کے مہدی تمہارے دونوں بیٹوں کی نسل میں پیدا ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا میں قتل و غارت اور فتنے عروج پر ہوں گے، چھوٹا اپنے بڑے کی عزت نہیں کرے گا اور نہ بڑا چھوٹے پر شفقت کرے گا۔ ایسے میں وہ مہدی ظاہر ہوں گے اور گمراہوں کے قلعے کو فتح کر لیں گے۔ وہ اس آخری دور میں دین کو ایسے پھیلائیں گے جیسے میں نے دور اول میں پھیلایا ہے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جو پہلے ظلم سے بھر چکی تھی۔ امام مہدی سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہوں گے، اور وہ مسلمانوں سے انتہائی الفت و محبت سے پیش آئیں گے، دنیا کو امن اور عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یہاں تک کہ اتنا امن و سکون ہوگا کہ ایک عورت 4-5 عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر جب حج کے لیے روانہ ہوگی تو یہ عورتیں ہر طرح سے سلامت ہو کر اپنے وطن واپس پہنچ جائیں گی۔ آپ بے شمار مال و دولت تقسیم فرمائیں گے، ہر طرف امن، چین اور سکون ہوگا، آسمان متواتر بارش برسائے گا، زمین کی خوب پیداوار ہوگی، لوگوں کی عمریں بڑھ جائیں گی۔ آپ کے ساتھی دن میں مجاہد اور رات میں عبادت گزار ہوں گے۔ آپ دشمنوں کو شکست دے کر شہروں کے شہر فتح کر لیں گے، مشرق و مغرب آپ کے ماتحت ہو جائیں گے، بیت المقدس کا آرائشی سامان آپ کا خزانہ ہوگا، لوگ آپ کی طرف ایسے کھینچے چلے آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے بادشاہ کی طرف جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد فرمائے گا، ہرن اور بکریاں شیروں اور بھیڑیوں کے ساتھ بے فکر ہو کر چرتی پھریں گی، چھوٹے بچے سانپ اور بچھوؤں سے کھیلیں گے لیکن وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں چند ہاشمی نوجوان آئے، جنہیں دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور دیکھتے ہیں جس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے دنیا کے بدلے آخرت عطا کی ہے۔ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے کہ میرے اہل بیت نہایت تکلیف اور سختی میں مبتلا ہوں گے، ان پر بڑی مصیبتیں آئیں گی، حتیٰ کہ مشرق و مغرب سے کچھ لوگ آئیں گے جن کے ہمراہ سیاہ جھنڈے ہوں گے۔ ان کا مقصد دنیا کے خزانوں پر قبضہ کرنا ہوگا، لیکن لوگ ان کی راہ روکیں گے اور ان سے جنگ کریں گے۔ اللہ پاک انہیں فتح عنایت فرمائے گا اور جس کام کا ارادہ کیا ہوگا وہ پورا ہوگا۔ اس وقت یہ لوگ اپنی حکومت کو پسند نہیں کریں گے اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اپنا سردار مقرر کریں گے، اور وہ زمین کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح لوگوں نے اسے ظلم سے بھر دیا تھا۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص اس زمانے کو پائے وہ اس کا ساتھ دے، چاہے برف پر گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ گھسیٹ کر جانا پڑے۔ امام مہدی کے ظہور کی ایک اور اہم ترین نشانی رمضان کے مہینے میں 2 مرتبہ سورج گرہن لگنا ہے، جو آج کے دور میں ماہرین فلکیات کے مطابق ایک ماہ میں 2 مرتبہ ہونا ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ظہور امام مہدی سے پہلے مشرق سے ایک ستارہ نکلے گا جس کی کئی دمیں ہوں گی اور وہ 14ویں کے چاند کی مانند روشنی دیتا ہوگا۔ دوستو، یہ وہ ستارہ ہے جو اس سے پہلے طوفان نوح کے وقت نظر آیا تھا۔ اس کے علاوہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تب بھی یہ ستارہ آسمان میں نمودار ہوا، جبکہ فرعون کے لشکر کے غرق ہوتے وقت بھی یہ ستارہ دیکھا گیا اور تقریباً ہر 80 سال کے عرصہ کے بعد نظر آتا ہے۔ اسے 1986 میں آخری مرتبہ دیکھا گیا، لہٰذا اگلی بار یہ اندازاً 2061 عیسوی میں نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم نشانی کہ لوگ کسی امام کے بغیر اکٹھے ہو کر حج کریں گے۔ اس دوران حاجیوں کو لوٹ لیا جائے گا اور منع کے مقام پر خون ریز جنگ چھڑ جائے گی، یہاں تک کہ خون ٹانگوں تک پہنچ جائے گا۔ بہت سے علماء کرام اس واقعے کو اس حادثے سے تشبیہ دیتے ہیں جب 20 نومبر 1989 کو نجد سے تعلق رکھنے والے ایک ممتاز قبیلے کے رکن جیومان الکویتی نے اپنے 500 مسلح لوگوں کے ساتھ مسجد الحرام پر قبضہ کر لیا اور اپنے ساتھی محمد بن عبداللہ القحطانی کے امام مہدی ہونے کا اعلان کیا۔ اس دوران اس قبضہ کو چھڑوانے کے لیے خون ریز جنگ ہوئی، جس میں تقریباً 250 نمازیوں کے علاوہ قبضہ کرنے والے اور لڑنے والے بے شمار سیکیورٹی اہلکار بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ امام مہدی کے ظہور سے قبل کی ایک اور اہم نشانی دریائے فرات پر سونے کے پہاڑ کا نمودار ہونا ہے۔ دوستو، دریائے فرات ترکی، شام اور عراق سے بہتا ہوا دریائے دجلہ کے ساتھ شط العرب میں مل کر خلیج عرب میں جا گرتا ہے۔ اس دریا سے سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہوگا جس کی خاطر لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے اور قتل ہو جائیں گے۔ اس پہاڑ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی اس وقت موجود ہو اس مال کو یعنی اس پہاڑ کو لینے سے متعاد رہے، ورنہ فتنہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ محققین کے مطابق دریائے فرات پر تعمیر ہونے والے ڈیمز پانی کے بہاؤ کو روکتے ہیں اور ارد گرد کے علاقوں میں خوشحالی لا رہے ہیں، لہٰذا اسی خوشحالی کو سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جن پر قبضہ حاصل کرنے کی خاطر خون ریز جنگ ہو سکتی ہے۔ دوستو، امام مہدی کا ظہور حق و باطل کے درمیان ایک واضح لڑائی کے بعد ہوگا۔ اس جنگ کو ہر مجدون بھی کہا جاتا ہے، یعنی فلسطین کی وادی کا ایک پہاڑ۔ اس جنگ کا ذکر بائبل سمیت دیگر اسلامی کتابوں میں بھی ملتا ہے، جس کا میدان فلسطین کی وادی کا ایک پہاڑ پر مشتمل علاقہ ہے جو شمال میں مجیدو اور جنوب میں ایدون تک 200 میل کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے۔ علماء کرام امام مہدی کو مجدد کامل کا درجہ بھی دیتے ہیں، یعنی ان کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو ہر 100 سال کے بعد اس وقت تشریف لاتے ہیں جب دینی تعلیمات میں بدعت آ جاتی ہے اور لوگ اللہ کے دین کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ اللہ کے دین کو بالکل اسی طرح سے قائم کریں گے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کیا تھا۔ امام مہدی کے ظہور سے متعلق جو احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اس کے مطابق حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی، لہٰذا ایک شخص بھاگ کر مدینہ سے مکہ چلا جائے گا۔ مکہ سے کچھ لوگ آئیں گے جو اسے زبردستی باہر نکال کر رکن ایمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس سے مزید آگے ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پناہ لینے والا شخص بیت اللہ میں پناہ لے گا، اس دوران ایک لشکر اس کی طرف بھیجا جائے گا جو راستے میں ہی دھنسا دیا جائے گا۔ وہ پناہ لینے والا شخص یعنی حضرت امام مہدی بیت اللہ میں پناہ لیں گے۔ امام مہدی کعبہ شریف میں طواف کے دوران موجود ہوں گے، لوگ انہیں پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، مگر اسی دوران ان سے لڑنے والے مسلمانوں کا ایک لشکر مکہ کا رخ کرے گا جسے مدینہ سے کچھ فاصلے پر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔
जो 1-2 लोग बाकी बचेंगे वो ज़हूर इमाम मेहदी की खबर अपने बाकी साथियों को देंगे। लिहाजा ये खबर फैलते ही हर तरफ से लोग गिरोह की शक्ल में आकर इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करेंगे, जो कि इस दौर में हर शख्स पर लाजिम होगी। दोस्तों, कुरान करीम में रोमी कौम का जिक्र आम तौर पर ईसाइयों के लिए किया गया है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रूम मेरे एक शहजादे यानी इमाम मेहदी के खिलाफ लश्कर कशी करेगा, जिसका नाम मेरे नाम जैसा होगा। ये दोनों लश्कर इमाक के मकाम पर जंग करेंगे, जिसके नतीजे में 1/3 मुसलमान शहीद हो जाएंगे। इस जंग के दूसरे रोज़ भी इतने ही मुसलमान शहीद हो जाएंगे, मगर तीसरे रोज़ इस जंग में अल्लाह पाक मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमाएगा और मुसलमानों पर फ़तह के रास्ते खुलते चले जाएंगे, यहाँ तक कि मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फ़तह कर लेंगे। फिर इसके बाद मुसलमान आपस में माल गनीमत तकसीम कर रहे होंगे कि कोई पुकारने वाला चीख चीख कर कहेगा कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में दज्जाल तुम्हारे घरों में निकल चुका है। यानी इस वक्त दज्जाल का ज़हूर होगा, जिसके कत्ल के लिए ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत सलमान बिन ईसा से रिवायत है कि इमाम मेहदी के हाथों में बहीर तबरिया से ताबूत सकीना ज़ाहिर होगा, जिसे वहाँ से लाकर बैतुल मक़दस में इनके सामने रखा जाएगा। जब यहूदी इसे देखेंगे तो सिवाय चंद के सब मुसलमान हो जाएंगे। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि इमाम मेहदी को मेहदी इसलिए कहा जाता है कि वो तौरात के असल नुस्खे को शाम के पहाड़ों से निकालेंगे और यहूदियों को इस तौरात की पैरवी की दावत देंगे, जिसमें 30,000 लोग यानी यहूदी मुसलमान हो जाएंगे। दोस्तों, आज अगर हम अपने इर्द गिर्द और दुनिया के हालात व वाक़यात पर गौर करें तो पता चलता है कि इमाम मेहदी के ज़हूर की तमाम निशानियाँ तकरीबन पूरी हो चुकी हैं और काफिरों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जंग अजीम मुसलमानों की मुंतज़िर है। तेज़ी से बढ़ती अफरा तफरी, भूख व अफलास, दम तोड़ती हमदर्दियाँ, ये सब कुछ इत्तफाक नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक के इस वादे के पूरा होने का वक्त है जब खलीफतुल्लाह इमाम मेहदी का दुनिया में ज़हूर होगा और वो भटकी हुई इंसानियत को अल्लाह का रास्ता दिखाएंगे। इनकी क़यादत में मुसलमान पूरी दुनिया को फ़तह करेंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे और अल्लाह अपने बंदों की फरिश्तों के ज़रिए मदद फरमाएगा और इस जंग में हिस्सा लेने वाले हर शख्स की मग़फ़िरत फरमाएगा। इमाम मेहदी का साथ देने वाले लोग इस वक्त रूए ज़मीन पर मौजूद बेहतरीन लोग होंगे। अल्लाह हमें भी इन लोगों में शामिल फरमाए और इन फितरों के दौर में अपना ईमान सलामत रखने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम है हसीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।